اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارے رزلٹ جو ہمارے 2 بیچز ختم ہوئے تھے اس کا آج انشاءاللہ ہم چھوٹی سی سرمنی کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک کہانی ہے، ایک چھوٹی سی ایک وہ سٹوری ہے، اس کو پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اسکیجول ہوگا اس کے مطابق ہم QC3 کا پہلے رزلٹ اناؤنس کریں گے، پھر ہم QC2 کو دیکھیں گے کہ ہم نے QC2 میں کیا پڑھنا ہے QC1 کے لیے، تو اس کے بعد انشاءاللہ QC1 کا رزلٹ ہوگا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک بھی ہوگی۔ تو اس طریقے سے تھوڑا سا ہمارا یہ شیڈول ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی کہ ایک دن عاصم اور اس کے بیوی بچوں نے فیصلہ کیا رحلے پر جانے کا اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا۔ اب عاصم کون ہے؟ عاصم آپ ہیں، عاصم میں ہوں، یہ آپ کی کہانی ہے، یہ میری کہانی۔ تو عاصم اور اس کے بیوی بچے کہاں جا رہے ہیں؟ رحلہ یعنی کہ دنیا کے سفر پہ جا رہے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں کو وہ دیکھنے لگ جا رہے ہیں۔ تو ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، سفر وہ اپنا شروع کرتے ہیں۔ تو چلتے چلتے راستے میں ان کو ایک شخص کھڑا ہوا ملتا ہے، تو عاصم اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں مال ہوں، میں مال ہوں۔ تو عاصم اپنے بیوی بچوں سے پوچھتا ہے کیا خیال ہے ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا ضرور ضرور، کیوں نہیں، ہمیں دنیا کے سفر میں اس کی تو انتہائی ضرورت پڑے گی، اس کے ساتھ ہم عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عاصم نے مال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کیا ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنے سفر پہ آگے چل پڑتے ہیں، مال ان کے پاس آ گیا۔ جب تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص کھڑا ان کو نظر آتا ہے۔ عاصم نے پھر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں منصب ہوں، میں مقام ہوں جو کہ زندگی کے اندر آپ سب لوگ، ہم سب لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عاصم ایک دفعہ پھر اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے ہم اس کو ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے ایز یوزول ویسے ہی کہا ضرور ضرور، کیوں نہیں، ہمیں تو اس سفر میں اس کی ضرورت پڑے گی اور دنیا کی لذتوں کا حصول اس کی موجودگی میں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو عاصم نے بھی اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور زندگی کے سفر میں مزید آگے بڑھ گئے۔ اس طرح اس سفر میں بہت سے قسم کے لذات و شہوات سے ملاقات ہوتی ہے، ڈفرنٹ دنیا کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو عاصم سب کو اپنے ساتھ بٹھاتا رہتا ہے اور اپنے زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ عاصم مجھ سے پوچھتا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں دین ہوں، دین اسلام ہوں۔ تو عاصم پھر اپنے بیوی بچوں سے پوچھتا ہے کیا خیال ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں؟ تو سب نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت دین کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، یہ وقت دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی ہم دنیا کی سیر کو انجوائے کر رہے ہیں، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ اور وہ دین کیا کرے گا جی، ہم پر بلا وجہ کی ہزاروں پابندیاں لگا دیں، لیٹس سی جیسے پردہ کرو، حلال دیکھو، حرام دیکھو، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور بھی بہت سی قسم کی پابندیاں ہم پہ لگا دے گی۔ قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو، تو ابھی تو ہم لذتوں میں یہ ہمارے رکاوٹ بن جائے گا، ہماری زندگی کے معاملات میں ہمارے لیے رکاوٹ بن جائے گا، تو ہم انجوائے نہیں کر سکیں۔ چلیں انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں جب ہم زندگی کے سفر سے واپس آئیں گے نا پھر اس کو دیکھیں گے، اپنا بٹھا دیں گے۔ اس طرح وہ دین کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان کو اپرچونٹی ملتی ہے دین کی لیکن وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
چلتے چلتے آگے کیا آتا ہے جی؟ چیک پوسٹ آ جاتی ہے. وہاں کھڑا شخص آسم سے کہتا ہے گاڑی سے نیچے اترو. آسم گاڑی سے اترتا ہے تو وہ شخص اس سے کہتا ہے تمہارے سفر کا وقت فنش، ختم، مجھے تمہارے پاس دین کی بھی تفتیش کرنی ہے. آسم کہتا ہے دین کو تو میں بہت دور، بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں، مجھے اجازت دو میں اس کو ساتھ لاتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے واپسی ناممکن ہے، تمہارا وقت، تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا. وہ اپنے روپے کا، اپنے منصب کا، ہر چیز کا اس کو لالچ دیتا ہے، لیکن نہیں. آسم کہتا ہے میرے ساتھ تو میرا مال ہے، میرا منصب ہے، میرا مقام ہے، میرے بیوی ہے، میرے بچے ہیں. شخص کہتا ہے تمہیں تمہارا مال، تمہارا منصب، تمہاری اولاد اللہ کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. دین تمہارے کام آ سکتا جس تم پیچھے چھوڑ آئے. آسم اس کو پوچھتا ہے، یہ میرے کسی چیز سے اس سے وہ نہیں رک رہا، میرا مال منصب سے نہیں رک رہا، میرے کسی چیز سے. تو کہتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے تم ہو کون؟ کہتا ہے میں تمہاری موت. تو اس طرح جس سے تم بالکل غافل تھے اور عمل کو بھولے رہے. آسم نے ڈرتی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا تو اس کے بیوی، اس کے بچے اس کو اکیلا چھوڑ کر مال منصب کو لیے کسی اور کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اور کوئی ایک شخص بھی آسم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں اترا. تو مائی ڈیئر بردر سسٹرز، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی کا سفر ہے جو کہ ایک دن ختم ہونا ہے. ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے. اگر کوئی غریب شخص ہے، چاہے کوئی مال و منصب والا ہے، کوٹھیوں والا ہے، بنگلوں والا ہے، یہ 6 گز کی، 6 فٹ کی زمین اس کو ملنی ہے. اس کے لیے میں کہتا ہوں دعا کیجئے کہ یہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نصیب نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اور دین کو سیکھتے رہیں. آپ قرآن پاک کے اندر ڈفرینٹ قسم کی آیات ہیں، اس کو ہم سن لیتے ہیں. آواز ایک سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز ہرگز مہلت نہیں دیتا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. مزید سورۃ حشر میں بیان ہوتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. اسے سورہ آل عمران کی 185 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور تم کے قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس طرح سورہ توبہ کے اندر ہے، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، یہ کہانی آپ کی کہانی ہے، یہ سٹوری میری سٹوری ہے۔ اس کو تھوڑا سا غور کیجئے گا، تھوڑی سی اس پہ توجہ کیجئے گا، تو انشاءاللہ ہم قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے، قرآن کو سیکھتے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔